اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کے سینوں میں قرآن لگاؤ، خود بھی حفاظت کرو، خود بھی پڑھو، خود بھی سمجھو۔ یاد رکھو رب نے اس کو حفاظت کی ذمہ داری لیا، لیکن ذمہ داری کو پورا کیسے کیا؟ اس کی ذمہ داری کو پورا کیا تو دلوں کو استعمال کیا۔ رب نے دل کو استعمال کیا، پیپر کو استعمال نہیں کیا، کتابت کو استعمال نہیں کیا۔ اگر کتابت کو استعمال ہونا تھا تو کعبۃ اللہ پہ قرآن لکھا ہوا اتار دینا کافی تھا۔ اگر تورات کا معاملہ ہوتا تو اللہ نے تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات نازل کی۔ ہاں، تختیوں پر لکھی ہوئی تورات تھی، رد و بدل کر دی گئی، تحریف ہو گئی، لیکن قرآن کو اللہ نے لکھی ہوئی نہیں اتارا، سینوں میں اتارا، اور سینے سے سینہ صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی، لیکن اس حفاظت کو پورا کرنے کے لیے ہمارے دلوں کو استعمال کیا۔ یا رب، عظمت قرآن دیکھو، عظمت حفاظ دیکھو، حافظ جو لوگ ہیں ان کی عظمتیں کہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ رب نے وسیلہ لیا، رب نے انتظام کیا تو وہ دلوں کا انتظام کیا، دلوں کے اندر قرآن کو محفوظ رکھنے کی جگہ بنائی، اور ایسا جو 500-600 صفحات پر مشتمل کتاب ہے اتنا آسان بنا دیا کہ چھوٹا سا 7 سال کا بچہ، چھوٹا سا 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ 500 سے اوپر صفحات کی کتاب کو ہو بہو، ایک واو، ایک زیر، ایک زبر ادھر ادھر کیے بغیر 1 سال میں، 15 ماہ میں، کئی تو ایسے ہیں جو 6 ماہ میں، کئی تو ایسے ہیں جو 3 ماہ میں، کئی تو ایسے ہیں جو 15 دن میں بھی قرآن کو مکمل یاد کیا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا معجزہ، اللہ کی قسم کھا کے چیلنج کرتا ہوں، اگر قرآن یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کا معجزہ نہیں ہے، تو 500 نہیں 100 صفحات کی کتاب کو 50 سال لگا کے حفظ کر کے بتا دو اور سنا دو، بغیر کسی لفظ کے رد و بدل کی قیامت تک نہیں ہوگا۔ بتاؤ تورات کا کوئی حافظ ہے؟ بتاؤ انجیل کا کوئی حافظ ہے؟ بتاؤ زبور کا کوئی حافظ ہے؟ بتاؤ اپنشد کا کوئی حافظ ہے؟ بتاؤ ان لوگوں کے ویدوں کا کوئی حافظ ہے؟ اچھا یہ تو چھوڑو، بتاؤ سائنسدانوں نے جو کتاب لکھی ہے ان کتابوں کا کوئی ایک حافظ؟ 100 صفحات کی کتاب کا کوئی ایک حافظ نہیں ہو سکتا حفظ، ہو بہو ایک لفظ نہیں کر سکتا کوئی بندہ، ایک صفحہ نہیں یاد کر سکتا۔ یہ تو 500 سے زیادہ صفحات کی کتاب، اور اللہ اس کو ایسے آسان بنا دیا، چھوٹا سا بچہ 15 دن میں یاد کر لیتا ہے، اگر ذہین ہے 15 مہینے میں یاد کر لے۔ اسی لیے فرمایا سورہ قمر میں 4 مرتبہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو بہت آسان بنا دیا ہے کوئی پڑھنے والا، ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا، آسان بنا دیا ہے۔ مشکل کیوں بناتے ہو؟ ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، نہیں بھائی آسان ہے، آسان ہے۔ نوجوان آج بھی تہیا کریں 1-2 جز یاد کر لے سکتے ہیں، ہاں 1000 قسم کے گانے یاد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کا ایک صفحہ یاد نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا جی؟ ہوتا اگر آپ دل رکھیں، اگر آپ اس کے لیے جد و جہد کریں تو یاد ہو جائے گا۔ قرآن کو اللہ نے آسان کیا اور دلوں کا انتخاب کیا، دلوں میں محفوظ کیا۔ کروڑوں حفاظ ہر زمانے میں رہے، اور آج بھی کروڑوں حفاظ ہیں۔ ہندوستان کے اندر لاکھوں حفاظ ہیں جو ایک آیت کا رد و بدل کیے بغیر آپ کو سنا دیں گے۔ تو اللہ نے اس دل کو استعمال کیا، یہ پیپر کے اندر نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اگر ہم اس پر خاموشی اختیار کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی عذاب نازل کرے۔ ہم ذمہ دار ہیں، ہم اپنی زبانوں سے، ہم نے کیریکٹر سے، اپنی زندگی سے ثبوت دیں کہ ہم قرآن کی حفاظت کے لیے جان دینے والے۔ تہیا کریں میری اولاد میں سے ایک بچہ تو اللہ کے قرآن کا حافظ اور اللہ کے قرآن کی تبلیغ کے لیے وقف کروں گا۔ ابھی سے جن کی شادیاں نہ ہوئی وہ بھی کریں، جن کے بچے نہیں ہو رہے ہیں وہ بھی کریں، شاید اللہ اس برکت سے تمہیں اولاد دے دے۔ لوگ آگے پوچھتے ہیں مولوی صاحب نسخہ کیا ہے؟
5 سال ہو گیا بچہ نہیں ہوا، 10 سال ہو گئی شادی بچہ نہیں ہوا۔ میں خواتین سے بھی درخواست کرتا ہوں، لا اولاد ماں باپ جتنے بھی ہیں ان سب سے بھی درخواست کرتا ہوں، نیت کر لیں اگر اللہ بچہ دے تو میں حافظ بناؤں گا یا بناؤں گی تو اللہ اس برکت سے تمہیں اولاد دے دے گا۔ ذمہ داری بنتی ہے۔ جو نہیں پڑھے ہیں 50 سال ہو گئے، کسی کے 60، کسی کے 35، کسی کے 40، اگر مر گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ؟ اگر اللہ پوچھے قیامت کے دن تجھے میں نے 60 سال دیے، بتا میرے کتاب میرے کلام کو تجھے پڑھنا آتا تھا؟ تب بولیں گے نہیں اللہ بہت بزی تھا، چمڑے کا کاروبار تھا، ادھر سے ادھر جانے آنے، رات میں جا کو شیخ کباب کھانے برابر کا ٹائم ہے، اس کے بعد مجھے ٹائم ہی ملا نہیں۔ بول سکتے ہیں؟ چھٹکارا ملے گا؟ پڑھو، اس قرآن کو پڑھنے کی عظمت جانو، کل جنتیوں سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، دیکھو قرآن کو پڑھو، چڑھو کیا جنت کے درجات، ہاں ورتل تلاوت کرو، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تم دنیا میں تلاوت کرتے تھے، فإن منزلتک آخر آیت تقرأها، جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی وہی تمہارا درجہ ہوگا، جتنے چاہے درجے چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ۔ جو قرآن پڑھتا ہی نہیں دنیا میں وہ کیا پڑھ کے جنت میں درجات چڑھے گا؟ اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا، اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اپنے عمر پہ مت جاؤ۔ کوئی بات کہتے مولوی صاحب اب تو عمر نکل گئی کہاں پڑھیں گے؟ ارے اصحاب رسول اللہ 60 سال میں جب مسلمان ہوتے تھے، 70 سال میں جب مسلمان ہوتے تھے تو قرآن ایسے پڑھتے تھے گویا بچہ پڑھ رہا ہے۔ ہاں سلمان فارسی مسلمان ہوئے کیا عمر تھی ان کی؟ 60 سال، 60 ایئرس۔ ہاں بڑے بڑے صحابہ جن کی عمریں 50 تھی، 45 تھی، 60 تھی، 70 تھی، قرآن نہیں پڑھے۔ عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہے علم کے لیے، سیکھو پڑھو، لیکن ہم نے اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا پھر تو اس معاملے میں ہم بھی ذمہ دار ہوں گے۔